خاتمہ ہوں سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ سے. میرا کوشچن یہ ہے کہ عوام کے دل میں جو پولیس کو لے کے نفرت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کیا پالیسیز ہیں پولیس کے پاس؟ یونیورسٹی آف گجرات میں ماس میڈیا اینڈ کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ سے میرا تعلق ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پولیس جو رشوت لیتی ہے، کہا جاتا ہے کہ ان کو جو فنڈز دیے جاتے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں. آپ کا اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اور میرا تعلق شعبہ نفسیات سے. میرا سوال یہ ہے کہ جو آئے روز قتل ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اور پولیس اس کی روک تھام کے لیے کیا کر رہی ہے؟ میں اس سے بڑا خوش ہوں کہ ماشاءاللہ تمام میرے جو بیٹے اور بیٹیاں اسٹوڈنٹس ہیں ان کا ویژن بڑا براڈ ہے اور یہ بڑے پریکٹیکل سوال پوچھ رہے ہیں اور ایک خاص ایشو پہ نہیں بلکہ پوری سوسائٹی کے لیے جو ان کے دل میں درد ہے وہ سوال پوچھ رہے ہیں. قتل، اب قتل ایک ایشو ہے. پہلے تو ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ قتل کیوں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کہا جاتا ہے، یہ ایک ٹرم چلتی ہے، اب اس کو ایون کرiminology نے بھی اڈاپٹ کر لیا کہ ہر کرائم زار زن یا زمین اس کا موٹیو ہوتا ہے. اب اس میں ایک چوتھا ایشو بھی آ گیا، ایگو. پنجابی جیسی گجرات ہیں، تو وڈا چودھری یا میں وڈا چودھری. اب ایک یہ ایشو بھی آ گیا ہے. پہلے تو یہ کہ جو پہلا قتل ہو رہا ہے یا دوسرا جو پہلا قتل ہو رہا ہے کوئی دشمنی سٹارٹ ہونے سے پہلے، اس کے بڑے وجہ ابھی تک جو اتنے سالوں یا 100 سالوں پہلے 3 انسان نے وجوہات تلاش کی تھیں، زر زمین وہی ہے. اب چوتھا بیچ میں ایگو آ گیا ہے. پہلے قتل کی وجہ وہ ہوتی ہے، اس کو روکنے کے لیے ایز اے معاشرہ ہم نے کام کرنا ہوتا ہے. خوف خدا سے لے کر ٹیچر کی تربیت، باپ کی تربیت، اس پنڈ دے وڈیاں دی تربیت، مامے چاچے دی تربیت، ہماری سٹڈی، ہمارے علماء کا کردار، یہ میٹر کرتا ہے. قتل گناہ کبیرہ میں شامل ہے، اس کی کوئی معافی نہیں، سنگین ترین جرم ہے اور اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں کہ ہمارا کیونکہ پہلے قتل تھا ہم نے بدلہ لے لیا. یہ تو پہلی وجہ ہے جس میں پولیس نے بھی ایز اے باپ بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے کہ اس کا بچہ بھی قتل نہ کرے یا بھائی نہ کرے. اب ہو گیا کہ پولیس کا بیچ میں رول کیا ہے. پولیس بیسیکلی جب آپ پڑھتے ہیں تو یہ ہر اسٹیٹ میں، ہر ملک میں ایک پورا سسٹم ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں ایڈمنسٹریشن آف جسٹس سسٹم. اس میں پولیس، پروبیشن ڈپارٹمنٹ، پریزن جسے آپ کریکشن ڈپارٹمنٹ جیل کا کہتے ہیں، عدالتیں اور بہت سے محکمے ہیں. یہ تمام مل کے سوسائٹی کو ڈلیور کرتے ہیں. اس میں ان تمام اداروں نے سنگل قتل کے علاوہ کچھ اور فیصلے بھی لینے ہوتے ہیں، جیسے بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہے. جیسے یہ کہ قانون یا ریاست کی منشا یہ ہوتی ہے کہ 1 لاکھ، 10 لاکھ، 1 کروڑ گناہ گار اگر بری ہو جائے تو کوئی بات نہیں، ایک بے گناہ سزائے موت نہ ہو جائے. اس نے اس پہ بھی عمل کرنا ہوتا ہے. اس کی ڈلیوری کو عوام سمجھتی نہیں ہے اور اپنے بدلے خود لینا شروع کر دیتی ہے، اور اس کے ذہن میں خوف خدا نہیں آتا کہ اس معافی میں ہمارے اس جہان کی فلاح اور بہتری ہے. بڑی بڑی دشمنی شروع ہوئی، اب اس کو گلیمرائز بھی کیا جاتا ہے میڈیا، سوشل میڈیا پہ. وہ دے گھراں دے حال ویکھو، کھے اٹھ گئی ہے. ان سے جا کے پوچھو ان کے دل میں کیا گزر رہی ہے. آزاد ہوتے ہوئے جیل سے باہر تو جیل کی لائف گزار رہے ہیں، ایک لمحے کا ان کو پتہ نہیں ہے، پراپرٹیاں بک گئی ہیں. اس تمام کا حل پورے معاشرے نے کرنا ہے، ساتھ پولیس نے کرنا ہے. پولیس نے کیا کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اشتہاری پکڑنے ہیں، اچھی فائل پریپیئر کر کے کورٹ میں دینی ہے، دیگر لوگوں کو انگیج کر کے لوگوں کی پارٹی میں صلح جو ہم کرواتے ہیں، صلح کروانی ہے کہ تاکہ قتل جیسا سنگین جرم معاشرے میں کم ہو سکے. اچھی خبر یہ ہے کہ پچھلے 3 سال سے جس ضلع میں آپ بیٹھا ہوں، آپ انٹرنشپ کر رہے ہیں، اس میں پولیس کا کوئی کردار نہیں یا بہت کم کردار ہے. قتل کی ریشو گجرات میں مسلسل کم ہو رہی ہے. اس میں لوگوں کی ایجوکیشن ہے، برادریوں کی آپس میں صلح ہونی ہے، کچھ انصاف کی ڈلیوری ہے، یہ تمام باتیں. لیکن ہم کہہ دیں کہ کوئی بھی معاشرہ یا گجرات شہر یا لاہور شہر
قتل میں صفر ہو جائے گا تو یہ حابیل سے قابیل تک شروع اور آخر تک رہے گا۔ کسی پولیس اسٹیشن کے انڈر جو ایریا ہے وہاں پہ اگر کرائم ریٹ زیادہ ہو جائے تو اس کا کیا ایفیکٹ ہوگا پولیس اسٹیشن پہ؟ میں شفیق ہے اور میں بی ایس اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس ففتھ سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ ہوں یونیورسٹی آف نکال سے۔ میرا یہ کویشچن ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ادھر سے انٹرنشپ کر کے جا رہے ہیں ان کے لیے کوئی ایسا پولیس میں ٹیسٹ موجود ہے جہاں پہ اگر فیوچر میں کوئی ایشو آتا ہے تو ان کو پرائرٹی دی جائے؟ سر جیوگرافی میں میرا 7th سیمسٹر ہے اور میرا سر سے کویشچن یہ ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی بھی ایشو ہو جاتا ہے تو ہمیں جو ہے نا اپنا ایشو ریزالو کروانے کے لیے ہم پولیس آفیسر کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹیو نہیں ہوتے، تو ہمیں نیکسٹ اسٹیپ کیا کرنا چاہیے، پولیس کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے؟ بیٹا آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، آپ نے پورے معاشرے کے لیے سوال کیا ہے، سوسائٹی کے لیے سوال کیا، اپنے لیے نہیں کیا۔ پہلے تو بیٹا یہ کہ جو پولیس کے خلاف یہ شکایت ہے کہ بات نہیں سنتے یا پولیس افسر بات نہیں سنتا، اب ریالٹی یہ ہے، اس کو مانے نہ مانے، کہ ہم سارے کرٹیسزم کے باوجود پولیس پر ایز اے معاشرہ، ایز اے پاکستانی زیادہ اعتماد کرتے ہیں۔ بہت سی چیزیں پولیس کا قانونی ڈیوٹی فرض نہیں ہے اور لوگ اس کے لیے بھی تشریف لاتے ہیں۔ جب وہ پولیس حل نہیں کر پاتی تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پولیس والا، پولیس افسر، پولیس ملازم اس کی ہیلپ نہیں کر رہا۔ مثلا میاں بیوی کی لڑائی، والدین سے بدتمیزی، جیسے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ روزہ یا کوئی بھی ارکان اسلام ترک کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن جب تک اس کے لیے قانون سازی ہو کے یہ جرم نہ بن جائے پولیس اس پہ کارروائی نہیں کر سکتی۔ جب تک بھائیوں کے جائیداد کے تنازع عدالتوں میں جائیں گے، عدالتیں اس کو دیکھیں گی، تو ہم اپنے سے آگے جائیں گے تو ہم اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کریں گے، جو ہم نہیں کرتے، نہ ہمیں کرنا چاہیے، جس کے لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پولیس ان کی داد رسی نہیں کر رہی۔ پھر میں گھریلو لڑائیاں، جائیداد کے مسئلے، والدین کی بچوں سے شکایات، سنوکر کلب کھلے ہیں، کچھ کام اسی سب کے کرنے والے ہیں، کچھ معزز عدالتوں کرنے والے ہیں۔ جب ایسی شکایت ہوتی ہے، آپ سینئر کے پاس بھی جاتے ہیں، جو پولیس کارروائی ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کو پولائٹلی سمجھا جاتا ہے کہ ہم ہیلپ نہیں کر سکتے، لیکن ہم پھر بھی کوشش کرتے ہیں انسانیت کی وجہ سے، اخلاقیات کی وجہ سے۔ پہلا آپ کا حصہ یہ ہے۔ دوسرا جو اس کا حصہ ہے کہ واقعی ہی آپ کا ایشو کرائم سے متعلق ہے، جو پولیس کی پرائم ڈیوٹی ہے، اس میں اگر کوئی پولیس چھوٹے رینک سے بڑے رینک پہ ہے تو اس کے لیے فورم موجود ہے۔ ایون مطلب سب سے بڑے ہمارے سپہ سالار ہمارے آئی جی صاحب ہوتے ہیں، تو ان کے خلاف بھی آپ چیف منسٹر صاحب کے پاس جا سکتی ہیں، یا چیف منسٹر جو مرد ان کے پاس جا سکتی ہیں۔ تو جس جگہ پہ آپ کو، پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہر تھانے، ہر آفس میں ہمارے پاس QR کوڈ ہے، آپ اس کو سکین کر کے اپنی شکایت لگا سکتی ہیں۔ 1787 ہے، اس کی باقاعدہ مانیٹرنگ، ایک بہت بڑا عملہ، ایک پورا فلور اس پہ ایک بلڈنگ کا کام کرتا ہے، آپ اس پہ شکایات درج کر سکتی ہیں۔ اور اگر واقعی آفٹر انکوائری یہ ثابت ہو جائے کہ پولیس افسر کی طرف سے آپ کو پراپر ہیلپ نہیں دی گئی، تو اس کے مطابق ہمارے میٹرکس ہیں، اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، اس کی پروموشن ہوتی ہے، فائن ہوتے ہیں، تنخواہ میں کمی ہوتی ہے، اور سنگین ترین الزامات کی صورت میں نوکری بھی جاتی ہے اور رینک بھی کم ہوتا ہے۔